اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے مہر کے ساتھ وہ دو مقاصد ہیں. ایک تو آنے والی اس بات کو فیل کرے کہ میری آمد کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے, مجھے اہمیت دی گئی ہے, کہ دونوں سائڈز اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اہم موقع لے کے آئے ہیں. اگر ہم نے اس کو برکت سے فل نہ کیا تو یہ شیطانیت سے فل ہو جائے گا. کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کے لیے وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور سب مل کے گا رہی تھیں, اور جو ہے نا حضرت عمر آئے اور آ کے ڈانٹا, تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دیجیے, کیونکہ انصار ایسے ہی شادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا اوکیجن ہے جو ٹریڈیشنلی ہر کلچر میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہمارا اس وقت کے آج کے دور کا جہاد ہی یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ایک چیز جائز نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ جو جائز چیز ہے اس کا آئیڈیا لے کے آئیں. بسم اللہ, الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویری وارم ویلکم آل آف یو ان آور ادر ایپیسوڈ آف حبل اللہ. الحمدللہ ہم حبل اللہ بہت وی آر تھینکفل فار ڈاکٹر آسیہ مدنی آلسو, جو ہمارے ساتھ کانسٹنٹلی بڑے پیشن کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں اور ہمیں ٹائم دیتی ہیں اور جو ہمارے پلانس ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کروانے میں ہماری مدد کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر دے. ہم آج کل بات کر رہے ہیں فائنڈنگ مسٹر مس رائٹ پرفیکٹ وٹ ایور یو گیو اٹ اے نیم. آج ہماری 3rd ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہم نے بات کرنی ہے اس ٹائم پیریڈ کی کہ جو کہ ہمارا, آپ سمجھ لیں, بات طے ہو گئی, منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا. دیٹ اسپین آف ٹائم, لائک آئدر اٹ از اے فیو منتھس اور وٹس ایور. وٹ آر دا رائٹ تھنگس ٹو بی ڈن بائی دا گرل سائڈ اینڈ دا بوائز سائڈ؟ کیا ایک آئیڈیل چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت بینیفیشیل ہو سکتی ہیں ان دا اسلامک پرسپیکٹو اینڈ ان دا سوشل پرسپیکٹو ٹو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین, اور آپ کا بہت شکریہ, اور آئی ایم آنرڈ ٹو بی ہیئر. وی آر آلویز آنرڈ ٹو ہیو یو ہیئر, اور you. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, آپ نے سن لیا کہ ہمارا آج کا پلان کیا ہے. انشاءاللہ بغیر کسی ڈیلے کے شوڈ وی اسٹارٹ؟ بالکل. پہلا میرا کویشچن آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں میں, ہماری جو یہ سارا سلسلہ ہے اس کا ہم نے نام رکھا فائنڈنگ مسٹر رائٹ اینڈ کیپنگ مسٹر رائٹ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کہ مسٹر رائٹ یہ ایک ہوم سویٹ ہوم ہونا چاہیے جی, وہ آشیانہ جو کہ سہانا ہو. آمین. ٹھیک ہے, اس کو سہانا کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ انسان جب یہ تعلق قائم کرتا ہے تو دونوں سائڈ سے بہت ساری ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں, اور دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریڈی ہوتی ہیں اپنا فل دینے کے لیے, اور دس از دی ٹائم ٹو سیٹ دی باؤنڈریز اور سیٹ دی ایکسپیکٹیشنز کلیئرلی. اور اپنے آبجیکٹیوز بھی اگر سیٹ کر لیے جائیں کلیئرٹی کے ساتھ تو اٹس ایزیئر فار بوتھ, اور بجائے اس کے کہ ہم ورک ٹوگیدر. بالکل آبجیکٹیوز کو شادی کے بعد سوچیں, سیٹ کریں, کچھ پلان بنائیں. بہتر یہ ہے کہ دونوں ہی سائڈس کے اوپر ان آبجیکٹیوز کو اور ان چیزوں کو پہلے سے مائنڈ میں رکھا جائے, ایک ترتیب سے چلیں, سیٹ کریں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ہم یہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ سمجھ لیں کہ منگنی ہو گئی یا نکاح ہو گیا, آئیڈیل ٹائم اب جتنا کچھ مہینے ہی ہو سکتا ہے. دس از ایز یو سجیسٹڈ آلسو ان دا لاسٹ ایپیسوڈ کہ کیپ اٹ ایز منیمم ایز پاسبل. ایز منیمم ایز پاسبل. اس کو اتنا پرولونگ نہ کریں, کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, بہت مسائل بنتے ہیں. اب آپ ذرا یہ بتا دیجیے کہ اس جو ٹائم ہے کچھ مہینوں کا, اس کو آئیڈیلی کس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ ٹائم کنکلیوڈ کی تھی اپنی ایپیسوڈ کہ لڑکا لڑکی کو کیا خیال ہے آج کل کے وقت میں کوئی ٹریننگ سیشنز لینے چاہیے یا نہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم یہ ٹریننگ سیشنز کس طرح کے لے سکتے ہیں؟ تو کیا صرف لڑکا لڑکی کو ہی لینے چاہیے, وہ تو اپنی فل دے دیں, تو اس کے بعد فیملیز کا کیا کریں کہ وہ ان کے پنگے آگے بیچ. جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ دنیا میں چھوٹا سے چھوٹا بھی کام کرنا ہوتا ہے نا تو ٹریننگ دے کے بھیجتے ہیں. جی جی. اور حج کی ٹریننگ ہوتی ہے, دیکھیں 8 دن کا جو ہوتا ہے صرف سفر, اس کے لیے کتنی ٹریننگز کرا کے بھیجا جاتا ہے اور کیسے گروپنگ کی جاتی ہے. لیکن یہ زندگی کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں یہ ہم نے کہا تھا کہ بالکل اس کو ایسے سمجھ لیں جیسے نئے جوڑے کے ہاتھ میں ایک نئی جو ہے وہ دے دی جائے کار, اور اس کو کہا جائے کہ اس کو مار مار کے سیکھ لو, اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس کے ساتھ شاید ڈرائیونگ تو آئی جاتی ہے, اور کار کی بھی کوئی حصے بکھرے ہونے کے باوجود تو کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے, لیکن نہ زندگی کا مزہ رہ جاتا ہے, نہ کار کی شائن رہ جاتی ہے. اچھا, یہی وجہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ اپنے معاشرے میں ہمارے سامنے بہت سارے بچے ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے ماما بابا کی زندگی دیکھ کے تو ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ بھی شادی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بالکل ایک اندر کوسچن ہے کہ کیسے ایک تلخ زندگی کو جو ہے گھسیٹنا شروع کر دیا,
اس کے بیچ میں وابستگیاں بھی ہوتی ہیں, گڈ ٹائمس بھی ہوتے ہیں, لیکن ون وے اور دی ادر ہمیں اپنی گڈ ٹائم سیلیبریٹ نہیں کرنے آتے. تو یہی بات ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ ایک ٹریننگ سیشن ہونا چاہیے. اچھا, جو شخص بھی اس میں انوالوڈ ہے, ہر ایک کو ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس مائنڈ سیٹ کو ان پلیس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ایک نئے سینیریو میں سامنے آنے والا ہے. اس میں اگر آپ اپنے بھائی کی زندگی میں انوالو ہیں بطور نند بھابھی کی, تو بھی آپ کو اندر ایکسپیکٹیشنز آنی چاہیے, سوائے اس کے کہ میرا دل بہت اچھا ہے اینڈ ایوری تھنگ از فار بھابھی از ناٹ انف. اسی طرح ساس بھی جو ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ میں تو بیٹی سمجھوں گی, اور بہت ان کو محبت محسوس ہو رہی ہے اپنی اولاد کے ساتھ, جو بھی تعلق میں بنتے ہیں ان کے ساتھ بہت محبت محسوس ہوتی ہے, اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو بیٹی سمجھا اور کیا, اور میں نے کبھی کوئی کام نہیں کہا لیکن مجھے اس نے بیٹی نہیں سمجھا. اسی طرح بہو کی سائڈ سے بھی جو کہ یہ سمجھتی ہے کہ جی آئی ایم برنگنگ مائی بیسٹ, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ پھر جو لڑکی کے جو گھر والے ہیں اس کی طرف بھی داماد کا جو رویہ ہوتا ہے. تو اس میں سے ہر پارٹی جو ہے نا اس کو کلیئر مائنڈ کے ساتھ اپنا ویژن کو سیٹ کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے ہمارے پاس بہت اچھی کتابوں کی سیریز جو ہیں جو مرحوم مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کی ہے, یہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے, اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, انہوں نے اس پر بہت ورکنگ کرنے کی کوشش کی. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ڈاکیومنٹڈ یا آپ جس کو کہہ لیجیے کہ نا اکریڈیٹڈ موجود نہیں ہے, حالانکہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے پریگنینسی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ٹریننگ کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. اس طرح سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم جو اسپریچول اور سائیکولوجیکل ریہیبلیٹیشن پر بات کرتے ہیں, ہم لوگوں کا یہ فرض ہے کہ ہم اس کے اوپر کورسز کو ترتیب دیں, ان کی بے حد ضرورت ہے. اور انشاءاللہ نیئر فیوچر میں حبل اللہ کے ساتھ مل کے ہم یہ کریں گے, کیونکہ اس کورس کے بعد یہ اس سیریز کے بعد ہم ایک نئی سیریز لانا چاہ رہے ہیں جو کہ آشیانہ کو کیسے سہانا بنایا جائے. ہاں, کیونکہ ہم اس کے اندر جو میکرو لیول پر جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے دیکھنے کے بجائے ان کو مائکرو لیول پہ دیکھ کے ایک ایک چیز کو الگ الگ سے ایڈریس کریں گے, کیونکہ ان طرح کی بات چیزوں میں تو زیادہ تر جنرل ایڈریس کیا جاتا ہے نا پرابلم کو, اور اس کو زیادہ اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا. لیکن وہاں پہ ہم انشاءاللہ کوکنگ سے لے کے بیڈ روم سے لے کے آپ کی جو ہے فیملی گیدرنگ سے لے کے آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا ان کو ہم انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. وی آر ورکنگ آن دیٹ, اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اسی پلیٹ فارم سے اس کے بعد اس کو بھی لے کے چلیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہماری آج کی جو ہے ایپیسوڈ کا, جیسے کہ آپ نے کہا, آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ منگنی کا یہ وہ جو نکاح کا ٹائم گزار لیا, اور اب شادی کی ڈیٹ مقرر ہو گئی. اب کیا ہے کہ شادی ہونے لگی ہے. اچھا, میں ذکر کر رہی تھی مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کا, انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, مثالی باپ, مثالی دلہا, مثالی دلہن, اور بہت انہوں نے اس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے پرسپیکٹیو سے اس کے اندر بہت کام کی چیزیں جو ہے نا شامل کی ہیں, اور بہت وہ درد دل کے ساتھ لکھی گئی ہے, جس میں گائیڈنس قرآن اور حدیث سے لی گئی ہے, اور اس کے ساتھ اپنے جو ہے معاشرے کا بھی خیال کیا رکھا ہے. کو ٹچ کیا گیا ہے کہ صرف لڑکا لڑکی کی کیا ہی نہیں, مطلب دوسرے رشتے بھی انوالوڈ ہیں اس میں. بالکل ان کو بھی انہوں نے ٹچ کیا ہے, لیکن بنیادی طور پہ ان کا باپ ماں اور بیوی اور شوہر کے اوپر انہوں نے کام کیا. بہشتی زیور کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی. آج تو بہت کچھ آ گیا نا, لیکن کچھ عرصہ پہلے جو اس قسم کی جو سوشل ٹریننگ ہوتی تھی اس کے لیے بہشتی زیور ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے, ہر انسان کے کام میں کچھ نہ کچھ کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں, تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں جو بڑی عجیب سی بھی لگتی ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ڈکشن اور جو ٹون ہے وہ ذرا تھوڑی سی پرانے زمانے کی ہے. 21 سینچری تک آتے تک ہم نے بہت ترقی کر لی ہے, ہماری جو جنزی ہے اس کی زبانیں بالکل مختلف ہے. یہی وجہ کہ سم ٹائمز ہمیں بڑی ڈفرینٹ سی لگتی ہے, یعنی ہم اس کو ایبزارب نہیں کر پاتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر بھی ان سب چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اللہ کے خوف کے ساتھ اور معاشرے کی ضرورت کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کو ایک طرح سے کورس مٹیریل کے طور پہ یوز کرنا چاہیں تو وہ ہمیں بہت فائدہ دے گی. جو اس کے اندر ابواب کی ترتیب ہے, جو اس کے اندر ضروریات ہیں, ان کو بھی ڈالا گیا, بلکہ اور تو اور اس کے اندر کپڑے رنگنے کے طریقے اور بہت ایسی چیزیں بھی ڈالی گئی ہیں. اور وی نیور بادر ٹو کہ ہم اس کو بھی پڑھیں, اب ہمارے پاس بہت کچھ آنے لگ گیا. لیکن حقیقت یہ کہ میں اس کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی, تھوڑی بہت اس کا بھی ایوریج ورژن آ جانا چاہیے نا, جب وقت بدل رہے ہیں تو اس میں ورکنگ ہو جانی چاہیے. ہمیں وہ بھی ساتھ میں دیکھ لینی چاہیے کہ کچھ جیسے اگر قرآن و حدیث کی بات کریں تو کچھ چیزیں جو ہمیں اس میں آتھینٹسٹی کا تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے وہاں پر. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا ایوریج ورژن جو ہے نا وہ ہمیں وہ لے لینا چاہیے. لیکن اس کی کامیابی اتنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ شادی ہونے سے پہلے یہ شادی ہونے کے بعد اسی کو ایک کورس بک کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا. بہرحال یہ بہت ضرورت ہے
ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ذہن کلیئر کیا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور بھی طریقہ ہے, ہم لوگ ہمیشہ شادی کی تقریبات شروع ہونے سے پہلے کچھ دروس کی, درس کی اور قرآن کے لیکچرز کی لازماً محافل رکھتے ہیں. میرا خیال ہے ان کے لیے بھی ہم ایک چھوٹا سا کورس ترتیب دے دینا چاہیے کہ جس میں نہ صرف مہمان وغیرہ اللہ کو یاد رکھیں اور اس بلیسڈ اوکیزن پر وہ والا رویہ اپنائیں کہ جو ایگزامپلری ہونا چاہیے اور اللہ کے خوف سے معمور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جو دلہا دلہن ہیں ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا فیس کرنے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ جو نکاح کا خطبہ ہے وہ بھی در حقیقت اسی بات کو کرنے کے لیے کہ دیکھو تم نے اللہ کو گواہ بنایا اور تم نے تقویٰ کے بینر کے نیچے اپنی یونین کو حلال کیا ہے, اور اس کے اندر شوہر کے یہ حقوق ہیں اور بیوی کے یہ حقوق ہیں اور فرائض ہیں جو بھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں اسی بات کی ہے کیونکہ مومن کا کوئی کام سوچ کے بغیر نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس پر ورکنگ بھی کریں گے, اور گائیڈ کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے, حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, آپ کی ازواج کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے ماشاءاللہ. میں نے ونڈر ویمن کے نام سے یوتھ کلب والوں کے ساتھ ایک دفعہ کورس کرایا تھا, ہم اس کو دوبارہ آئی ایم امپاورڈ کے ساتھ کروانے لگے. ونڈر ویمن آف قرآن کے اندر میں نے کیا کیا تھا کہ جو میٹریمونیل آسپیکٹ آف لائف تھا نا, ہماری جو آئیڈیل خواتین ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے, ہم نے اس کو ٹچ کیا تھا. اصل میں بات یہ کہ ہمارے پاس صحابیات کی زندگی, ان کی بایوگرافی وغیرہ سب ملتی ہے جس کے اندر ان کی میٹریمونیل آسپیکٹ انکلوڈیڈ تو ضرور ہوتے ہیں لیکن اسپیسیفک نہیں ہوتے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں, اور جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ساتھ اپنی جو بھی پروگرس ہم سے ہو سکی ہم اس کو شیئر بھی کرتے رہیں گے. تو آئیے اب ذرا سب سے پہلے ایک اس کوشچن کی طرف کہ ہم نے جیسے کہ میں نے کہا کہ ڈیٹ مقرر ہو گئی ہے, اور وہ گھر میں مائیوں بیٹھنے کا وہ جو سلسلہ ہوتا ہے, آج کل تو وہ پارلر کے چکر لگ رہے ہیں اور اپنی خوراک وغیرہ کا دھیان کیا جا رہا ہے, شادی کے کپڑوں کو آرڈر دیا جا رہا ہے. تو اس کے اندر جو ہے اب کیا وٹ ٹو ایکسپیکٹ آن دی ایونٹ. بہت سارے آج کل ہمارے دیندار بچے بچیاں ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ ہم تو سب رسمیں کریں گے کیونکہ ہم نے ساری زندگی لوگوں کو جا کے دیا, اور اب ہم کیا کریں گے کہ بڑی سی تقریب کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے اور ڈھیروں سلامیاں ملیں گی اور لوگوں کو امپریس کریں گے. ایک میں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میرے ذہن میں آئی ہے آج کل. آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہی چلے جائیں تو شادی کے فنکشنز جو ہے نا وہ 4 فنکشنز پر محیط ہوا کرتے تھے. 2 مہندیاں ہو گئیں, کبھی ایک لڑکے کے ہاں, ایک لڑکی کے ہاں, ایک شادی ہو گئی, ولیمہ ہو گیا, اور پھر اکثر آپ 5واں سمجھ لیں وہ چوتھی بھی ہوتی تھی. جی, اور جس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ ایک مکلاوا ٹائپ جو چیز ہوتی تھی. چلے, میرا مقصد کیا آپ کو انٹرپٹ کرنے کا بھی یہ تھا کہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ اب یہ رواج ہے ڈھولکی کا, اور اس ڈھولکی کے اندر ہم نے اپنے آپ کو اتنا اوور برڈن کر دیا ہے, اور لوگ اتنے کہ جتنے امیڈیٹ رشتے ہیں وہ شادی سے مطلب مہینہ 2-2.5 مہینے پہلے ہر گھر کے اندر وہ کروائیں گے. مطلب اگر کوئی چچا پھوپھی امیڈیٹ والے جو ہیں وہ اگر نہیں کروایا جاتا تو پھر اس کو بھی برا منایا جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کروائی ہی نہیں. اب ہمارا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اوور برڈنائز کرتے کرتے اس حد تک ہو گئے ہیں کہ شادی کے گھر والے تو بیچارے اوور برڈنڈ ہوتے ہی ہیں. اب چاروں نہ چار یہاں دیکھا دیکھی یا کہتے ہیں مصلحتاً وہ اب دوسرے لوگ پورا خاندان ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا جی فلاں شادی آ رہی ہے میم, آپ نے ہم سے جو بھی بات کرنی ہے اس شادی کے بعد بات کیجیے گا. اور آپ دیکھیے اس کو ونس ان اے لائف ٹائم ایونٹ رکھا جاتا ہے جس کے لیے خاندان بھی مہینوں سے تیاری کر رہا ہوتا ہے, اور جن لوگوں نے وہ شادی منعقد کرنی ہوتی ہے وہ لوگ تو اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنے پلاٹ بیچ رہے ہیں. جی ہاں, ٹھیک ہے, یعنی اس اوکیزن کو انہوں نے کامیاب بنانا ہی بنانا ہے. لیکن کس اعتبار سے کامیاب بنانا ہے وہ ٹوٹلی ایک مٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے. اور اس کے لیے تکلیف دہ بات یہ ہے, یہ جو ہمارے پاس شادیاں آ جاتی ہیں انڈو پاک میں, انڈیا کی بات کریں تو کچھ دیر پہلے وہ امبانی کی جو شادی تھی, اور یہاں پر جلال سنس والوں کی جو شادی تھی اس کو بہت وقت اس پہ اتنا خرچہ آیا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہماری اپنی جو ہے سی ایم, ان کی جب بیٹی کی شادی ہوئی تھی اب تو ان کی وہ ڈیورس بھی ہو گئی ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس شادی کے اوپر بھی بہت زیادہ یعنی یہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر ٹرینڈ سیٹنگ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے اداکار اور جو شو بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی تو یہ ایک پی آر ڈیولپ کرنے کا موقع ہوتا ہے, لہٰذا وہ ان شادیوں پہ نہ صرف خرچ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت سارا کچھ حاصل بھی کرتے ہیں. اور ہم صرف خرچ ہی کرتے ہیں. بالکل, اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنے سامنے وہی پریسیڈنٹ سیٹ کر لیتے ہیں. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ شادی کے اندر سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ ایلیمنٹ نہیں ہوتے جن کا تعلق اصل بلیسنگ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی اصل برکت کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ تھوڑا سا یہ ضرور لوگوں نے کرنا شروع کر دیا کہ قرآن کے درس کر لیے, وہ بھی 1-2 کر لیے, اور اچھا اس کو بھی وہ ایک طرح سے وہ بنا دیا جاتا ہے, لیکن وہ جو ہے نا ایک سمبولیکل زیادہ ہوتا ہے, اور زیادہ تر کھانا پینا اور کپڑے پہننا ہی اس کا بھی مقصد رہ جاتا ہے.
صحیح بات ہے. اس کا مطلب تو وہی ہے نا, یہ چیزوں کا کوئی رواج نہیں, کوئی وجود نہیں, نہ دین میں نہ ہماری ایک میں سوشلی بھی ایک ناسوری بنتا جا رہا ہے. آپ اچھا اوور پھر برڈن آپ کر رہے دیکھیں ہیں وہ غصے شادی کو. کے جو کپڑے ہیں, پھر وہ جہیز اور ولیمے کی طرف سے جو اتنا کپڑوں پہ اور جو ہے نا ان جو ہے ایکسیسریز پہ جو خرچ کیا جاتا جی ہے ہاں, کہ بلیو کیجیے کہ جو مہر ہے وہ تو پینٹ رہ جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل اور اس کے ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ شادی ہالوں کی کثرت, بالکل کہاں پہ یہ چیزیں جا چکی ہیں. تو ہم اپنے دیکھ رہے ہیں اس کو گورنمنٹ بھی بہت محسوس کرتی ہے, کئی مرتبہ پابندی لگی ہے, ون ڈش وغیرہ ہونی چاہیے, لیکن یار لوگ کوئی نہ کوئی طریقہ نکال ہی لیتے ہیں. بالکل. اب آپ کی کتنی اچھی بات ہے, دیکھیں ابھی بجائے اس کے کہ ہم ان فضول رسومات اپنی پوری کی پوری زندگی بھر کی کمائیاں, چاہے اگلے بچوں کے لیے ہمارے پاس کچھ بچے یا نہ بچے, وہ ہم نے برباد کر دیا. اور آپ نے بھی کتنی اچھی بات کی کہ جو مہر ہے وہ پینٹ رہ جاتا ہے. مہر اتنا امپورٹنٹ میٹر اور ایک اتنی ضروری ترین چیز. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ, کیا یہ مہر کی جو ایک ڈیسیژن ہے, کیا نکاح والے دن ہونا چاہیے, یا یہ آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ میں جو ہمارے پاس ٹائم موجود ہے تھوڑا سا, اس میں یہ ڈسکس کرنا چاہیے دونوں فیملیز کو؟ دیکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو کی میٹرز ہیں نا, ان کو ڈسکس کر لینا چاہیے, تاکہ وہ جو ہے نا آر یا پار, جی جی, آئدر گو اور اسٹے, وہ والا کام جو ہے وہ پہلے ہو جائے. بالکل. ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی کیا ہوتا ہے کہ سب کے سب بیٹھ جاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے کہ بارات آئی ہوئی ہے اور اس میں مہر کی ڈسکشن ہوتی ہے, اور لڑکی والوں کی ذرا سی بات کے اوپر لڑکے والے اتنے انسینسڈ ہوتے ہیں کہ جی اب تو بارات واپس لے کے جائیں گے, اور وہ گولیاں چلنے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اچھا مہر کے بارے میں جو ہے نا بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور یہ جو اسراف وغیرہ کی چیزوں کے اوپر تو ہم بہت خرچہ کر دیتے ہیں, لیکن آپ بہت پڑھے لکھے اور دیندار لوگوں سے بھی بات کریں گے تو وہ بھی لائک کہ مہر کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ضرورت ہے ہی مہر کی, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ مہر وہ سبسٹینشیل چیز ہے جس کا دلہن کو فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے مہر کے ساتھ وہ دو مقاصد ہیں. ایک تو آنے والی اس بات کو فیل کرے کہ میری آمد کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے, مجھے اہمیت دی گئی ہے, اور یہ سبسٹینشیل اہمیت ہے. آپ مہر میں پھول نہیں دے سکتے, آپ کو کوئی نہ کوئی ویلیوبل چیز دینی ہے, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو وہ لڑکے کی جو مالی حیثیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب شوہر بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو اس کو ایک احساس, بیوی کے اندر ایک تشکر کا احساس اور شوہر کے اندر ایک جو احساس ذمہ داری پیدا ہوتا ہے وہ ہو جائے. اور آپ یہ بھی دیکھیے ہمارے دین کے مطابق جو اپنی ذات کے بعد پہلا لقمہ جو بیوی کے منہ میں ڈالا جاتا ہے وہ سب سے بہترین صدقہ ہے. یعنی بیوی کے اوپر خرچ کرنا یہ بہت بڑے فضیلت کے خرچوں میں سے ایک خرچہ. اور حقیقت یہ کہ جو مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ دی ہی اس وجہ سے ہے, وَأَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ بہت پیاری ایک طریقہ ہے جو ہمارے دین نے رکھا, اور یہ عربوں میں بھی رواج تھا اور ہمارے دین نے اس کو برقرار بھی رکھا تھا. اچھا یہاں پہ ایک تو لڑکے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور آج اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی لڑکوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ کئی خاندانوں میں رواج ہے کہ وہ وائف کے پاس پہلے جاتے ہی سلام دعا سے پہلے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح وہ ڈھیر سارا سب کچھ کرنے کے بعد یہ جن بڑی بڑی میں نے شادیوں کا ذکر کیا, ان کے اگر آپ مہر کی پتہ کریں گی تو ابھی مجھے کچھ دن پہلے انہوں نے بتایا شادی انہوں نے کروڑوں میں کی تھی, ان کا مہر 15,000 تھا. دیکھیں کتنی تکلیف. اچھا یہ تو سائڈ ہو گئی لڑکے والوں کی طرف سے, ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہم نے جیسے کہ ذکر کیا کہ وہ باراتیں بھی واپس لے جانے کو تیار ہیں. اچھا لڑکیوں کی طرف سے بھی بہت بڑی بڑی اگر ڈیمانڈ آئیں, اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسے کے خرچ کو اس میں اہمیت دی ہے, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, جو عورتوں کے جو مہر دینے وہ خوشی کے ساتھ دینے. لیکن اس کے اندر یہ خواتین کا یہ سوچنا کہ میں تو چونکہ ڈاکٹر ہوں میرا اتنا ہونا چاہیے, اور یہ ویسے ہمارے یہاں پہ انڈو پاک کے معاشرے میں یہ چیز اتنی بری نہیں ہے, لیکن وہ معاشرے جہاں پر تعدد ازدواج ہے, جہاں پہ خواتین کی واقعی اہمیت ہے, ہمارے تو رو رو کے رشتے ہوتے ہیں نا, تعدد ازدواج کا ایک فائدہ خواتین کو ضرور یہ ہوتا ہے کہ دے آلویز اسٹے ان ڈیمانڈ. تو وٹ ایور, وہاں پر تو ایک خاتون کا ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. وہاں پہ عورتیں جو ہیں بہت بڑے بڑے عربوں میں بہت بڑے بڑے قبائلی علاقوں میں بہت بڑے بڑے مہر جو ہے نا وہ کلیم کرتی ہیں, اور جتنی اس کی اسٹیٹس ہوتا ہے اتنا اس کے مہر. اور آپ کو پتا ہوگا کہ انڈیا کا ایک بہت ہی پاپولر شو ہے جو عامر خان کنڈکٹ کرتے ہیں, جو اداکار ہیں, اس کے اندر آپ کو جتنی کہانیاں ملتی ہیں ساری کی ساری آپ کو مہر اور جہیز اس والی وہ ملتی ہیں. اچھا جب ہم ایک چیز کو لیتے ہی میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے ہیں
تو یہ مت سمجھیے کہ دوسری پارٹی اس کو ایسا نہیں لے گی. دوسری پارٹی بھی آپ کے ساتھ بزنس ڈیلنگ ہی کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ مٹیریلزم کو آؤٹ کر دیں گے اور برکت کو اور فضل کو, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, بالکل, اگر آپ اس کو بیچ میں لے آئیں گے نا تو دوسری پارٹی بھی خود بخود آ جائے گی. ان چیزوں کی طرف اہمیت دینے کو جو کہ واقعی باقیات ہیں, جو کہ الصالحات ہیں, جو واقعی میٹر کرتی ہیں اور جو واقعی اسٹے کرنے والی ہیں. شادی کے وقت کے اوپر یہ اچھے اچھے جو کچھ اقدامات ہوتے ہیں انسان کو ساری زندگی انڈیکٹڈ ٹو ایچ ادر رکھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات, نیتیں اس وقت اپنی پیور اور اسٹرانگ کر لی جائیں, بالکل کر لی جائیں. اور ایک دم جو ہے گریٹر جو بینیفٹ ہے, جو اللہ کا ڈر ہے, اس کو اگر اس میں کر لیا جائے نا تو پھر یہ کہانی رہی نہیں جاتی. ورنہ ہم جتنی مرضی شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے تو اتنا خرچہ کیا, لوگ پھر بھی باتیں بنا کے گئے. ٹھیک ہے, یا ہم نے یہ کیا. بالکل. ایک مجھے بڑے مزے کی اسٹیٹمنٹ یاد آ گئی. somebody had written there, I had read it, کہ you spend your whole life, okay, to collect or you save money to make 50,000 people happy. Those who never want to see you happy. They never wanted to see you happy. جو مستقل آپ پہ نکتہ چینیاں کر رہے ہیں, جو آپ کی ایک ایک بات پہ نظر کر کے بیٹھے, اور وہ جو اتنی محنت کے ساتھ جو کپڑے تیار کیے جاتے ہیں اس میں no one is ready to see each other. ہر بندہ جو اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے پروجیکٹ کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیں, اس میں بینیفیشل پارٹ ہم نے چھوڑ دیا. میں اتنا پیسہ ہم نے ویسٹ بھی کر دیا. ہم نے نو میٹر کھلانے پلانے کی اپنی جگہ ہے, ایک ولیمہ, ایک اس کا ایک اہتمام, سیلیبریشنز کی بھی جگہ ہے. ہم اس کی طرف آتے ہیں, وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں. لیکن آپ کیونکہ شادی کا مطلب شادی ہی ہے. بالکل. ایک ضروری ترین مہر کو نیگلیکٹ کر دینا اور اس کو نہ ڈسکس کرنا, یہ تو بڑا اچھا کنکلوڈ ہوگا کہ اس ٹائم میں مہر کو بھی کیا جائے اور ڈیسائیڈ کر کے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, تاکہ اس وقت کسی طرح کی ناچاکی نہ ہو. مہر ادا کرنا کیا معجل اور غیر معجل, آئی تھنک اس کا بھی نکاح نامے کے اس کے تناظر میں دیکھ لیتے ہیں. ہمارے نکاح نامے میں یہ خانہ ہوتا ہے کہ مہر معجل ہے یا غیر معجل ہے. معجل تو یہ ہوتا ہے کہ جو فوراً ادا کر دیا جائے. آئیڈیل طریقہ یہی ہے کہ فوراً ادا کر دیا جائے, بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کو دے دیا جائے. یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب ایک کمٹمنٹ کی تو اس کو پورا کر کروانے کا کوئی گنجائش بالکل ہمارے میں نہیں ہے. خصوصاً عورتوں کو پریشرائز تو بالکل نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا, یہ بات اپنی مرضی سے معاف کر سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد دیکھتی ہے کہ وہ ٹو مچ ہو گیا, یا ہسبینڈ سے نہیں ہو رہا, یا وہ دیکھتی ہے کہ مجھے کمپنسیشن میں کوئی اور چیز مل گئی ہے, تو وہ سمجھتی ہے کہ مجھے یہ چیز irrelevant ہے. لیکن میوچل انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ تھنگ بیسیکلی ریمینز ان دی ہینڈ آف دی وائف, بٹ نو پریشر, نو تھنگ لائک دیٹ کہ معاف کر. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ, اگر وہ خوشی سے کرتے ہیں. اچھا, آ جاتے ہیں نکاح نامے کے اوپر. کچھ ٹرمز ہوتی ہیں, یہ جو معجل اور غیر معجل کی میں بات پوری کر لوں. اچھا, اب یہ ہے کہ غیر معجل میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے وعدہ کر لیا, میں ابھی نہیں دے رہا, لیکن جیسے ہی گنجائش ہوگی تو دے دوں گا. اچھا, یہاں پہ اس سے پہلے ہم یہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ مہر جو ہے وہ مرد کی مالی حیثیت کے اوپر ہوتا ہے, ناٹ ٹوٹلی, تھوڑی سی ایک لڑکی کی بھی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے. ایک مرد کہے کہ میں تو بالکل آج کل جاب لیس ہوں تو میں زیرو پہ آ جاؤں گی, ایسا نہیں ہے. ایک اس کی جو خاندانی, یہ جو اس کی ایک معاشرتی پوزیشن ہوتی ہے اس کو نظر میں رکھ کے ایک موٹا سا اندازہ کر کے مہر جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لڑکی والوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی ہی ہونی چاہیے. اس عمر میں کوئی لڑکا بھی کماتا نہیں ہے جس عمر میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کے پاس کبھی بھی لمبے چوڑے بینک بیلنس نہیں ہوتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ جو ہے جو والد اور والدین جو بیٹے کی شادیاں کر رہے ہیں وہ ان سے قرضے لے کے مہر دیتا پھر, اس سے بہت اچھا اس کو ویسے ایک مناسب مقدار میں رکھا جائے. اور اس کو اللہ تعالیٰ نے علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ, وسعت والے کی اپنی گنجائش کے مطابق اور مفلس کی اپنی گنجائش کے مطابق. اگین اس کے اندر ظرف کو, اس کے اندر بھرم کو اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال کیا جائے. ٹھیک ہے, دونوں سائڈ سے اگر اچھی نیت ہوگی تو بہت زبردست معاملہ ہوگا. اور احادیث میں ایسے بھی واقعات آئے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا صحابی کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو یہ والا فلاں قرآن مجید کا حصہ حفظ کرا دیں گے. اچھا, ماشاءاللہ یہ میرے سامنے بھی, کیونکہ اب ماشاءاللہ شعور بیدار ہو رہا ہے, ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی اس طرف آنا چاہتے ہیں. وہ ان چیزوں کے اندر نہ تو پیسہ ضائع کرنا چاہتے ہیں, دوسرے وہ اس کے اندر وہ جو مٹیریلسٹک اگلی آسپیکٹ دیکھتے ہیں وہ اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں. تو اب وے فارورڈ کیا ہے, وہی بات ہے, ابھی ہماری غیر معجل کی بات طے نہیں ہوئی, اس میں ایک چیز کا ذکر کر دینا چاہتی ہوں, اس کے بعد وے فارورڈ کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق غیر معجل, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سب کو سننا ہے, غیر معجل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی لائف ٹائم میں نہ بھی دے گا نا, وہ حیثیت رکھتا بھی ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی اگر وہ بیوی کی زندگی میں دنیا سے چلا جاتا ہے
تو پھر اس کے جو ہے نا وراثت میں سے سب سے پہلے مہر دیا جائے گا قرض کے طور پہ. یہ بہت غلط بات ہے اور عدالتیں جو ہیں وہ بالکل اس کو کنسیڈر نہیں کرتی. ویسے اب قانون میں کچھ تبدیلی کی ہے ان لوگوں نے 2021 میں, اور اس میں انہوں نے اس کے صحیح کانسیپٹ کو لانے کا کوشش کی کہ غیر معجل کا مطلب یہ کہ آج نہیں تو لیکن جیسے ہی میرے پاس کیپیسٹی ہوگی میں فوراً دے دوں گا. اس سے پہلے تو اس کو موت سے پہلے تو مانگا جا ہی نہیں سکتا. امانت ہو گئی نا اور لڑکی کی ان کے پاس, تو وہ لیکن وہ امانت جو ہے وہ قرض جو ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں ادا ہوتا تھا جس میں کہ موت ہو جاتی تھی. تو اور یہ بہت غلط بات ہے, ٹھیک ہے نا, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور مہر سے متعلق بات یہ ہے کہ مہر لڑکی کا ہے. جو یہ سارے جو بزنس فیملیز ہوتی ہیں ان کے ہاں آپ کو پتا میرج آف کنوینئنس بڑی کیلکولیشنز کے ساتھ کی جاتی ہے. جو مہر ہے وہ لڑکی کا ہے, وہ لڑکی کے والدین یا لڑکی کے بھائی بہنوں کا کسی کا نہیں ہے, وہ لڑکی کا ہے, اسی کو دیا جائے گا. اسی طرح ہماری جو قبائلی روایات ہیں اس میں بھی لڑکی کے جو ہے نا بھائی اور جو وارثین ہیں وہ مہر لے لیتے ہیں. یہ بھی بات ہو گئی, ٹھیک ہے. لڑکی اپنے مہر کے اندر سے بھی رکھتی ہے, وہ والی سے جو کہ ڈیسنٹ والی ہے, اور اس کو کیا جا سکتا ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں جب کچھ لوگوں کو پاس کھلم کھلا آنے لگ گیا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو جیسے ہمارے ہاں شراب کا ہے کہ تمال اللبادہ, میں نے تو اتنی مہنگی شادی کر دی, تو لوگ بھی بڑے بڑے مہر مانگ لیتے تھے. تو سیدنا عمر نے اس بات پر کہا تھا کہ میری اگر بس میں ہو تو مہر کی میں مقدار مقرر کر دوں. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقدار میں مہر دیے ہیں اپنی مالی حیثیت کے مطابق. سیدہ فاطمہ کا ڈفرینٹ تھا, سیدہ عائشہ کا ڈفرینٹ تھا, وغیرہ وغیرہ, یعنی اپنے حالات کے مطابق. تو یہ ہے کہ اس پر پھر وہ صحابہ نے اٹھ کے حضرت عمر کو کہا تھا نا کہ آپ کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کوئی ایک بندہ ایک خزانہ دینا چاہے تو آپ اگر یہ مقرر کر دیں گے تو پھر خزانہ دینے والوں کو تو فائدہ ہو جائے گا. باقی یہ ٹھیک ہے وہ آپ جو اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر حضرت عمر نے اپنی بات سے رجوع کر لیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو سامنے آ گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی شادیوں کے اندر خیر نہیں ہے جس میں مہر زیادہ ہوگا, اور اگر مہر زیادہ ہوگا تو نہ جہیز زیادہ ہوگا اور نہ ہی شادی کے اوپر اتنے ڈھیر سارے خرچے زیادہ ہوں گے. اب مہر کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں مجھے ایگزیکٹ فگر اف آئی ایم رائٹ اور رانگ کہ 32 روپے 4 آنے, آئی ڈونٹ نو, یو نو کچھ ایسا تھا. اگر وہ ہم اس دن بیٹھ کے کیلکولیشنز کر رہے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اوقیہ چاندی دی تھی نا اس کا تو ہم حساب کر رہے تھے, وہ تو آپ کا بہت زیادہ بن رہا تھا آج کل کے حساب سے, چاندی اور سونے کے اعتبار سے. جی شادیوں میں پورے ہم لوگ غیر اسلامی رسومات بھی کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, اور مہر کے وقت آ کے وہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پاس یہ 32 روپے 4 آنے کی کوئی فگر آ گئی ہے. ہاں, اسی طرح میرے پاس ایک وہ آیا جو ہمارے ہاں بڑا یہ رواج ہے کہ ہم قرآن کے سائے کے نیچے سے گزارتے ہیں. تو اس پر انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے. میں اس کو خیر ناجائز تو نہیں کہوں گی, اس کی وجہ یہ کہ قرآن مجید سے برکت لینا جائز ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کے الفاظ ہیں, تو اسے برکت لی جا سکتی ہے. اس کو دیکھنا بھی برکت ہے, اس کو لکھا ہوا لٹکانا بھی برکت ہے, اور یہ سب جائز ہے. تو میں اس سے منع تو خیر نہیں کروں گی, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنی ڈھیر سارے میوزک اور گندگی اور ان سب چیزوں کے اندر قرآن مجید کے ساتھ یہ ورث سلوک, آپ یہ دیکھ لیجیے کہ پھر اس کی کئی دفعہ یہ ڈس رسپیکٹ بھی بن جاتی ہے کہ اب تمہاری باری آئی ہے قرآن کو سامنے لانے کے لیے, اور آل آنا اب تو یہ جو بات ہے نا یہ اس کو غلط سمجھا جائے. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں, پڑھے لکھے والدین بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کہ وی فارورڈ یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح, لیکن قرآن کو صرف ہم نے صرف یہ ان ریچولز کے اوپر خاص موت, شادیاں, پتہ نہیں مطلب جو اس کا اصل مقصد تھا ہم نے بھول بھلا کے تو اس کو صرف برکت کے لیے رکھ دیا ہے کہ جیسے کہ اللہ نے تو نہیں صرف یہ کہا نا کہ اس کا ایک کہیں جو اسپیکٹ ہے کہ ہم اس پہ کہہ لیں. یہ تو ایک بہت ڈیبیٹ ہے, انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے. فارورڈ پہ آئیے جو ابھی میں نے اور آپ نے بات کی تھی. ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ وہ پہلے سے ہی ریلیٹ کرتی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے مہر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے, جہیز کے متعلق آپ کیا کہتی ہیں؟ بہت بریفلی جلدی اس کو ہم لوگ کر لیتے ہیں. اس کا بھی جلدی سے کویسچن کر لیں کہ لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ ہمارا جو حصہ وہ ہمیں کیوں نہیں ملے گا, اور والدین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں بغیر جہیز کے بھیج دیا. کیا مراد ہے؟ کیا لڑکیاں سمجھتی ہیں کہنے کا مطلب یہ کہ بھائیوں کو مل رہا ہے, دوسری بہنوں کو ملا ہے, تو جہیز اگر ان کو ملا جہیز, ٹھیک ہے نا, اور یا والدین کے پاس اتنا ہے تو ہم کیوں خالی ہاتھ جائیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ہمارے دین نے تو ہمیں وراثت کا تصور دیا ہے. اصل میں ہمارے ہاں جہیز اس لیے دے دیا جاتا ہے کہ سسرال والوں کا منہ بند کرنا ہوتا ہے, اور وراثت سے پھر جان اس لیے چھڑائی جاتی ہے کہ لڑکی تو اپنا حصہ لے گیا ہے. تو کیا وراثت نے ریپلیس کر لیا جہیز؟ نہیں کر لیا نا, نہیں کر لیا. ایک تو ہم نے ہندوؤں کی اس رسم کو ہم سامنے لے کے آئے, اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اگین وہ مٹیریلسٹک سوچ آ جاتی ہے کہ وہ جو ساس صاحبہ اور سسر صاحب اپنی بہو کو گھر لے کے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ جا کے ان کا انداز یہ کہ تم ہم سے چیزیں مانگ کے استعمال کر رہی ہو کہ وائی ڈونٹ یو ہیو یور اون. اور کیا ہے کہ بیسیکلی جو جہیز ہوتا ہے وہ سارے کا سارا شو آف کے لیے ہوتا ہے.
ہوتا. اچھا خیر یہ بھی ٹرینڈس کچھ بدل رہے ہیں, لڑکیاں جاب کرتی ہیں اور کیا ہوتا ہے سم ٹائمز آؤٹ آف اسٹیشن جو ہے موو کرنا ہوتا ہے, اور ان باتوں کی بھی لڑکیوں کو اب سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ وہ جو سارا آپ نے لاکھوں کے حساب سے, بلکہ اب تو کروڑوں ہی کہوں گی, آپ نے خرچ کر لیا ان الیکٹرک اپلائنسز پر, یہ چیز وہ چیز, اس کی شادی کے شروع کی زندگی میں تو اہمیت ہوتی نہیں ہے. اور ہوتا کیا کہ جب آپ کے ایکچوئل گھر بنتے ہیں اس وقت تو آپ کی ہر چیز, وہ لکڑیاں شکڑیاں سب پرانی ہو چکتی ہیں, اس وقت آپ کو ہر چیز نہیں بنانی پڑ رہی ہوتی ہے. اسی طرح لڑکیوں کو یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری چیز جو ہے نا, چونکہ ہم استعمال نہیں کر پاتے تو پریکٹیکلی وہ سسرال والوں کے استعمال میں آ رہی ہوتی ہے, اور اس کو وہ بھی کئی دفعہ ورتھ وائل استعمال نہیں کیا جاتا. تو ہم اس میں یہ ضرور کہیں گے کہ ایک والد اور والدہ اپنی بیٹی سے تو کبھی بھی کمی نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہی ان کو کمی کرنی چاہیے. خاص طور پہ اولاد کے درمیان انصاف کا حکم ہے. اگر وہ بیٹوں کو اور دوسری اولاد کو دے رہے ہیں تو ان کو بھی دینی چاہیے, لیکن کس طریقے سے دینا چاہیے جو کہ واقعی اس لڑکی کے لیے فائدہ مند ہو, اور نہ ہی ہندوؤں کے رسم و رواج کے مطابق سسرال والوں کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے, جس کے اوپر جہیز کی لسٹیں آتی ہیں, یہ سسرال والوں کو اب اس پہ وین آف کر لینا چاہیے کہ وہ دیکھتے رہیں کہ لڑکی کی طرف سے کیا آ رہا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اسٹرکٹلی لمیٹڈ. اور آپ کو پتا ہے ٹو دی کپل. بالکل, آپ کو ایک ہمیں انسیڈنٹ بھی ملا ہے کہ بارات والے دن انہوں نے جہیز میں لڑکے کے لیے پتہ نہیں گاڑی ڈیمانڈ کر لی ہے کیا, وہ کلاش ہو گیا, بارات واپس چلی گئی. ایسا ہی. اور یہ بھی ہے کہ میرے سامنے جو ایسا ایک کیس ہے کہ لڑکی ڈاکٹر تھی, اور جب انہوں نے نکاح وکاح ہو گیا اور بہت اچھی لڑکی اور لڑکی کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی, جب شادی کا وقت آیا تو انہوں نے کچھ چیزیں مانگی, جس پر کیا ہوا کہ لڑکی کے والدین اور بھائی لوگ جو ہے اس بات پہ آ گئے کہ یہ تو آج مانگ رہے ہیں, یہ تو آگے سے آگے ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائیں گی. اور پھر کیا ہوا, ان کا نکاح ٹوٹ گیا تھا. اور اس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ لڑکے کے اوپر پوری فیملی کا پریشر ہوتا ہے, حالانکہ لڑکا نہیں چاہتا تھا لیکن پوری فیملی کا پریشر تھا. جیسا کہ اب ہم پڑھے لکھے لوگوں کو سب کو احساس ہو رہا ہے کہ جہیز والی بات تو بہت ہی غلط بات ہے, لیکن کیا یہ کہنا کہ جہیز بالکل ہی ناجائز ہے, یہ بھی ایک اندر پرسپیکٹو ہے. تو کیا ہم اس نیڈ کو جو ہے, اور اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل سیدہ فاطمہ کے بارے میں تھا اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا گھر بنانا چاہا تو اللہ کے رسول کو احساس ہوا کہ بیٹی جا کے سڑک پہ تو نہیں بیٹھ جائے گی نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ضروری چیزوں کا انتظام کیا. اچھا, اس کی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ سیدنا علی بھی آپ کے ایک طرح سے بیٹے تھے, منہ بولے بیٹے تھے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی اولاد میں سے ان کو اپنی انڈر کیئر میں لیا ہوا تھا. تو ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہو بھی بیٹی کو بنا رہے تھے اور داماد بھی. تو یہی وجہ کہ اللہ کے رسول نے سیدنا علی سے وہ لیا, وہ جو زیرہ وغیرہ ان کی بیچی اور اس کے ساتھ کر کے آدھے کا مہر میں یوز کیا اور آدھے کو جو ہے وہ گھر کے اسباب البیت میں انہی سے لیا. اچھا, میرے خیال سے یہی پرسپیکٹو تو نہیں ہے, مجھے یاد آ گیا, عربوں میں آپ کو پتا ہے لڑکا پورا گھر سیٹ کرتا ہے اور پھر وہ لڑکی سے اپروو بھی کروایا جاتا ہے اور دین دے گو. اس کا مطلب تو یہ پھر آپ کی بات سے نکلتا ہے کہ وہ بھی لڑکے کی ہی اماؤنٹ میں سے اسی میں سے جاتا ہے. دیکھیے مرد کو جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے دی ہے, وہ جو اس کو ایک درجہ فضیلت ملی ہے نا, اور جو گھر میں اس کی پالیسی میکنگ کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپٹ کیا ہے اور اس کو اسٹیبلش کیا ہے, اس کی ایک ریزن اس کا مال خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یعنی اور یہ بہت بڑی ریزن ہے. بالکل یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کی پڑھی لکھی عورت کو جو خود جاب کرتی ہو اس کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. وہ کہتی ہے کہ وائے میں کیوں کسی کی پالیسی مانوں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پڑھی لکھی عورت ہے, جو ہم اربنائزڈ انڈسٹریلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, یہ بہت چھوٹی سی پاپولیشن ہے, یہ کئی تھوڑے سے فیصد میں آتی ہے. جو دنیا کی زیادہ تر پاپولیشن ہے ابھی تک وہ فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتی ہے, جس میں جو ہے ابھی بھی مرد کا کام جو ہے وہ بریڈ ارننگ کا ہے, اور ابھی بھی اس کا کام جو ہے اپنے گھر کی سیفٹی اور پروٹیکشن کا ہے, جس میں اس کی جان جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے مرد کی جان داؤ پہ لگتی ہے اپنے بچوں اور بیوی کو اور گھر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور دوسرے نمبر پہ اس کا مال خرچ ہوتا ہے. اور اگر آپ لسٹ لائیے دنیا کے اسباب کی تو یہ دونوں چیزیں سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ آتی ہیں. جب ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو فیملی میکر ہے اس کو اہمیت زیادہ دی ہے, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کے لحاظ سے. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ بات یہ ہو رہی تھی جو ابھی ہم نے کوشچن کیا کہ کیا پھر جہیز دینا بالکل ناجائز ہے, ہندوؤں کے رسم ہے واٹ ایور, اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہ دیکھ لیا, اسوا بھی دیکھ لیا, اور اس کے اچھا میں اس کو ناجائز بھی نہیں کہوں گی, کیونکہ دیکھیں یہ بات پکی ہے کہ شوہر اور بیوی بالکل ارلی ایج میں ایک نیا گھر بنانے لگے ہیں, اور اس میں بہت سارا ان پٹ جو ہے وہ لڑکے کے گھر والوں کا بھی ہو رہا ہے اور لڑکی کے گھر والوں کا بھی ہونا چاہیے بھی ہے, اسپیشلی وین دے آر ان اے پوزیشن ٹو ڈو سو. تو اس میں یہ ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس کو بالکل آؤٹ آف کوسچن کر دیا جائے, لیکن اس کو ایک تو نیڈ بیس کیا جائے, اور دوسری بات یہ ہے کہ سبسٹینشیل کیا جائے. رسومات کے چکر میں داخل ہونے سے ہم اسی ویشیس سائیکل
مسائل کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ برکت کو اور فضیلت کو اور نیڈ اور اس کو بالکل آؤٹ کر دیتی ہے اور صرف دکھاوے کو اور شو آف کو جو ہے نا وہ سامنے لے آتی ہے, جو کہ صرف اور صرف شیطان کی انٹری کو بیچ میں کرتا ہے, کیونکہ ہر ایک کے دماغ میں کمینے خیالات ہوتے ہیں لینے کے اور گھسوٹنے کے, جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. اور پھر وہ چولہا پھٹنے کے واقعات اور جو ہے جب لڑکوں کی ڈیجٹ میں سیلری دیکھی جاتی ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری اس ڈگری یا ہماری یہ جو سوشل اسٹیٹس کے مطابق جہیز کیا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بہو سے جب ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے, اور چولہا پٹنے کے واقعات آج بھی ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہماری اگلی ایپیسوڈ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن اس کو میں نے جہیز سے ریلیٹ کیا. تو ہم نے اس چیز کو بیچ میں سے آؤٹ کرنا ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دوں کہ میں نے 2 بیٹیوں کی شادی کی ہے, اور جو میں نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تھی تو میں نے تو اس کو بالکل کچھ نہیں دیا, لیکن ہوا یہ کہ جب گھر بن رہا تھا, وہ میرے قریبی ہوا کرتی تھی, دوسرے شہر میں تھی, ہم باہر رہتے تھے, تو پھر کیا ہے کہ ہر وقت ضرورت آ رہی ہوتی تھی. داماد اور میری بیٹی بھی حالانکہ جاب کرتی تھی, لیکن پھر بھی کبھی بھی اتنا انف نہیں ہوتا تھا کہ فریج لے رہے ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ان کے لیے چیزیں لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے, پورا گھر بنانا تھا. تو میں دیکھتی تھی کہ میرے داماد کی جو والدہ ہیں وہ بھی کرتی تھیں, اور جہاں پہ مجھے بیٹی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ میں بھی کرتی تھی, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ کوئی الیکٹرانکس لینی ہے, کوئی اہم پیمنٹ آتی تھی, تو اس میں ہم دونوں فیملیز جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے ود گڈ مائنڈ, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو نیڈ بیس رکھ دیا جائے, اور جو ہے نا عزت اور بھرم کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دیا جائے, بجائے اس کے کیسے کرنا چاہیے, داماد کو یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, لڑکے کے گھر والوں کو کپڑے نہیں ملے, اور انگوٹھی اور وہ جو سارے زیورات وغیرہ, ان سب چیزوں کو آؤٹ کر دیا. اب آپ نے کتنی اچھی بات کی, عزت اور بھرم کے ساتھ کرنا چاہیے, عزتوں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اللہ بار بار کہتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ, ٹھیک ہے. اچھا, فضل میں یہ کہ جو کر سکتا ہے وہ اپنا بیسٹ دے. اچھا, اس میں اب آپ ایک بات کے اوپر آ جائیے کہ یہیں پر اب ہمارے پاس شادی سے متعلق بہت ساری رسومات ایسی ہیں, جیسے مہندی ہو گئی, اور جو کہ ہندوؤں سے آئی ہیں. اچھا, مہندی کی رسم جو ہے اب اس کو تھوڑا بہت ہم اسلامائز کسٹمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے ہم نے وہ ساتا چالیہ وغیرہ کو جو ہے نا قرآن خوانی کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے مسلمان کر دیا, ہم اس کو بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں کہیں درس کو بھی کر دیا, کہ وہ جو ہے نا وہ ڈھولک وولک کو بیچ میں سے آؤٹ کر دیا, انڈین گانوں کو نکال دیا وغیرہ وغیرہ, اور وہ مرد اور اس کے باوجود جو ہے نا مہندی کی رسم جو ہے کہ شادی کی رات میں لڑکی کے گھر میں یا لڑکے کے گھر میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ ٹو سیلیبریٹ دی اپ کمنگ ڈے, دی بگ ڈے. تو یہ ہے کہ اس میں اب اگین ہم اس میں وہی بات ہے, اس کو ہم حرام بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, کیونکہ فیملیز میں تو ایسا ہوتا ہے نا, ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ جو ہے نا سب لوگ اکٹھے ہوں گے, اور کل آنے والے دن کے بارے میں مشورے بھی کیے جائیں گے, کامنٹ بھی کیے جائیں گے, اور جب سب مل کے بیٹھیں گے تو کھانا وانا بھی ہوگا. لیکن اگین اسراف کو بیچ میں سے نکال دیا جائے, اور شو بازی کو بیچ میں سے نکال دیا جائے. اچھا, اس کے لیے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دونوں سائڈز اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا اہم موقع لے کے آئے ہیں, اگر ہم نے اس کو برکت سے فل نہ کیا تو یہ شیطانیت سے فل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اتنے اہم, میری امی تو بڑے اچھے طریقے سے کہا کرتی ہیں کہ آپ پر اللہ نے رحمت کی ہے تو اب آپ اللہ کو ناراض کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی ایسا کوئی عمل نہ ہو جائے. آپ دیکھیں مسلمان کی تو عید جو ہے اس کے اندر 5 کے بجائے 6 نمازیں ہو جاتی ہیں, اللہ کے ذکر کے ساتھ, توبہ اور استغفار کے ساتھ, بڑے دل کے ساتھ جو ہے نا مسلمان کی عید منائی جاتی ہے. بالکل مسلمانوں کی شادیاں بھی ایسی ہونی چاہیے. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کی طرف جس کی طرف آپ نے اور میں نے ڈسکس ہی نہیں کیا, لیکن کرتے کرتے مجھے سمجھ آ گئی, وہ جو ہمارے ہاں شادی کو پیسے دیے جاتے ہیں, جس کو ہم نیوتا بولتے ہیں اردو میں, اور نیوندرا بولتے ہیں پنجابی میں. اور یہ ابھی بھی ہمارا جو سارا دیہاتی کلچر ہے اور جو زمینداری کا کلچر ہے اس کے اندر بہت ہی ہوتا ہے سلامی, جس کو سلامی. ایگزیکٹلی, کہ جب میری شادی, میرے گھر میں شادی ہوئی تھی تو آپ نے مجھے اتنا دیا تھا, اور اب آپ کے گھر میں شادی ہے تو مجھے کائنڈ آف وہ قرض پے کرنا. تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو سود کو حرام کرنے کے لیے شروع میں آیات جو نازل ہوئی تھی نا, ان میں سب سے پہلے اس رسم کو ٹچ کیا گیا تھا, عربوں میں بھی ایسا ہی رواج تھا. اچھا, اور آپ کو پتا وہ 101 روپے کر کے, وہ 1 روپے اوپر کر کے سلامی دی جاتی ہے, نامنل. تو یہ جو چیز ہے نا, اس کو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کہ تم جو ہے نا جو مال اس طرح سے دیتے ہو تاکہ وہ بڑھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے سود کے ساتھ اکویٹ کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم, انہوں نے اس کے خلاف تحریک چلائی. اپنے بچیوں کی شادیوں پہ وہ باقاعدہ اپنے کارڈ پہ وہ لکھوا دیا کرتے تھے کہ آپ اس کی زحمت نہ کریں. اچھا, اگین دوبارہ اس کے ساتھ ایک سپورٹ سسٹم بھی وابستہ ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں تو بیٹی کی شادی کرنا یا بیٹے کی شادی کرنا خاصا بڑا فائنینشیل پروجیکٹ ہوتا ہے, تو اس میں سب رشتہ داروں کو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر جو ہے پارٹیسپیٹ کریں ان اے گڈ وے. ماموں بھی چاہتے ہیں, اور ہمارے یہاں رسمیں بھی ہیں, ماموں نے واشنگ مشین دے دی, چچا نے فلاں دے دیا وغیرہ وغیرہ, مل کے سب کچھ کرتے ہیں.
اگر تو اچھی نیت کو برقرار رکھا جائے اور اگین اس کو نیڈ بیس کیا جائے تو اس میں بلیسنگ ہے, ویلکمنگ ہے, مطلب منع نہیں ہے, آپ دے دیں, لیکن یہ نہ سوچیں کہ مجھے اتنے ملے تھے تو میں نے اسے 500,000 بڑھا کے اس کو دینے. دوسری بات ہے کہ کبھی کبھار ان رسموں کو ختم بھی کر دینا چاہیے تاکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن نہ رہ جائے, ورنہ دوسرے لوگ کہتے ہیں معروف میں تو ایسا ہی ہے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا. یہی وجہ وقتاً فوقتاً ان رسموں کو توڑنا بھی چاہیے. یعنی میں اس کو حرام نہیں کہوں گی سلامی کو, لیکن یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے خود سے قدم اٹھا کے اس کو پورا ایک طرح سے ختم کیا اور ماشاءاللہ اس کا اثر ہوا, سب لوگوں نے اس کو ایکنالج کیا. اچھا, بات کو جلدی سے ختم کرتے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک سوال میرا بھی ہے, شادی آخر شادی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شادی کے لیے وہ لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور سب مل کے گا رہی تھیں, اور جو ہے نا حضرت عمر آئے اور آ کے ڈانٹا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چھوڑ دیجیے, کیونکہ انصار ایسے ہی شادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا اوکیزن ہے جو ٹریڈیشنلی ہر کلچر میں اس کو بے رنگ کیا جاتا ہے. تو پھر اگر اتنی ڈھیر ساری ریسٹرکشن جو کہ ابھی ہم نے پچھلی گفتگو میں لگائی ہیں وہ ڈال دی جائے تو شادی تو پھر بہت ہی ایک بے رنگ سا اوکیزن ہوگا. پھر تو ہم نے ایک شادی کے جوڑے کے کو بھی اسراف میں ڈال دیا, تو پھر کیا جائے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا کیا جائے؟ یہ آپ نے مشکل سے, اور بلکہ یہ ویور سے بھی پوچھا جائے, ہم نے کہہ دیا آپ نے وہ سلامی نہیں دینی, ہم نے کہہ دیا آپ مہندیاں نہ کریں, ہم نے کہہ دیا کھانا سادہ کر دیں, ہم نے کہہ دیا مہر کو یہ کر دیں, تو پھر کیا جائے؟ میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ مشکل والا سوال آپ نے ڈال دیا مجھ پہ. اچھا دیکھیے, اس میں بات یہ ہے کہ اب آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جہاں تک ایک لمیٹیشنز کی بات ہے, ایک کہتے ہیں نا یہ اعتدال میں رہنے کی بات ہے, اور وہ ہمیں ہر جگہ کے اوپر ملتا ہے, ہمیں کرنا چاہیے, چاہے مال کا جو بھی کہیں یہ ونس ان اے لائف اوکیزن تو ہے نا, تو اس کو بالکل یادگار بھی تو ہونا چاہیے نا, اٹ شوڈ بی اسپیشل ہونا چاہیے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آج کل کی جو ہماری اس کی سیلیبریشنز ہے وہ تمام حدود اللہ, پھر بات وہی آگئی نا, کو کراس کیے ہوئے ہے. سب سے پہلی بات کہ وہی مطلب ایک جو مکس گیدرنگس کے اندر جو بے تحاشا قسم کے ڈانسز ہو رہے ہیں, بے تحاشا قسم کا پیسہ لٹایا جا رہا ہے, باقاعدہ پیسے پھینکے جا رہے ہیں, پیسے کو بارش ہو رہی ہے, اور اگر روپے ہیں تو ان کی ویلیو نہیں, ڈالرز کی زیادہ ہے. ڈالرز پیچھے تو کسی نے شادی میں لٹائے تھے, ڈالرز کی زیادہ ہے. اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہے, تو اگر ہم اس کو کہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور یہ شادیوں کے لیے ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے آپ بھی جانتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں ہم سب ہیں کہ اس کے اوپر نو ہے. کس حد تک یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر, آپ کے گھر کی فیملیز کے اندر ان اے گڈ وے یو آر جسٹ سیلیبریٹنگ, کہ آپ کی آوازیں اور آپ کے کہکہے اور آپ کا وہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کے محلوں میں نہیں جا رہا, اور آپ کی ایک جو ایک کسی حد تک کی ایک سیلیبریشن ہے وہ دیٹ از امنگ یو ان اے حلال وے, ان یو نو ان دا سیم جینڈرز کے, جس میں غیر مرد اور آپ کو نہیں دیکھ رہے, فری مکسنگ نہیں ہو رہی, تو اس میں آپ اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں, تو وی کین جسٹ سے. اچھا, شادی کے جوڑے کی تو قیمت ہم نے کم کر دی, اب کیا کیا جائے؟ ہاں جی, اس کا بھی کوئی طریقہ بتائیں. شادی کے جوڑے کی قیمت ہم نے کم کر دی نا, ہم نے تو کہا لاکھوں نہ ہی خرچ کریں. دیکھیے نا, آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتی ہیں کہ جب ایک وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا کیا, ایک صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ کیا ایک مہنگا کپڑا پہننا جو ہے وہ ہے غرور اور تکبر ہے, یا ایک جوتا پہننا ایسا وہ غرور اور تکبر ہے؟ تو آپ نے ہر بات پہ کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے. جب اللہ نے تمہیں دیا ہے, اگر تمہارے سامنے سے شو, اور اللہ اپنی نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے, اللہ خوبصورت ہے, اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اگر آپ لے سکتے ہیں کسی بھی حد تک کا, اور وہ آپ کو اوور برڈنائز بھی نہیں کر رہا اور آپ کو قرضے میں بھی نہیں ڈال رہا, اور آپ لوگوں کو شو آف بھی نہیں کرانا چاہتے کہ میرے جسم کے اوپر اس ڈیزائنر کا کپڑا ہے کہ میں اس ڈیزائنر سے کم کا پہن ہی نہیں سکتا, اور آپ نے اپنی رینج میں لے کے لیا ہے, تو ڈو اٹ whatever you want to do. This is what I believe. کر سکتے ہو بغیر. آپ ارب پتی ہیں تو آپ کا تو سٹینڈرڈ پھر زیادہ کروڑوں والا ہوگا, اور اگر میں لاکھوں کی اس میں آتی ہوں تو میرا سٹینڈرڈ تو پھر ہزاروں والا ہوگا. تو پھر ہم کیا آپ کے وہ جو ہے وہ کروڑوں والے کو معاشرے میں پریویل کرنے دیں, کیونکہ جو بھی ہے ٹرینڈ سیٹر تو پھر آپ ہی ہوں گی, بن جاتا ہے ٹرینڈ سیٹر تو آپ ہی ہوں گی. میرے پاس نہیں بھی ہوگا جب بھی میں کہوں گی چونکہ شازیہ نے ایک ایسا زبردست کیا تو مجھے ایسا ہی کرنا ہے, تو اس کے لیے ریپلیکاز بھی میں لے کے آؤں گی, لیکن پھر بھی اس کی قیمت تو ہوگی. بالکل. اب وہی بات ہے, اسراف سے اللہ نے بس کیا ہے, دکھاوے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, غرور. اچھا, میں اس کا جواب جو میں آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے سوچ رہی ہوں, اور یہ میرا کوسچن اپنے ویورز سے بھی ہے, ہمارا اس وقت کے آج کے دور کا جہاد ہی یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ایک چیز جائز نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ جو جائز چیز ہے اس کا آئیڈیا لے کے آئے, کیونکہ جب ہم کہتے ہیں ناجائز نہیں ہے تو پھر کیا نہ کریں, جیسے کہ ابھی بالکل آپ کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے طریقہ کیا کہ اس وقت ہماری انوویشن جو ہے نا اور ہماری کریٹیوٹی شوڈ بھی وہاں پہ اس کی جگہ ہونی چاہیے. میں اپنی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں, لڑکوں کو بھی دیکھتی ہوں, ایونٹ مینجمنٹ خود ہماری زندگیوں کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, ہماری ایجوکیشنل لائف کا بھی اور ہماری فیملی لائف کا بھی.
اور ہمیں اب پتہ چلتا ہے کہ ایونٹ کو کیسے سیلیبریٹ کر کے اسپیشل کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی انوویشن لگائی جائے. مثلا ہمارے یہاں وہ جو کھانے کے ڈھیر سارے کورسز ہیں جو کہ بڑے ہی وہ ٹریڈیشنل سے ہیں, وہ کئی دفعہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کو تو زیادہ پسند بھی نہیں آتے, لیکن تھوڑا سا اس پہ اگر دماغ لگایا جائے اور اس میں تھوڑی سی سیلف ورکنگ بھی کی جائے تو وہ ایک بہت آرٹسٹک ایک چیز آ جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ آرٹ جو ہے یہ شوڈ بی انکلوڈیڈ دیئر. تو خصوصاً جو شادی کے کپڑے ہیں ان کے اندر بجائے وہ صرف روایتی انداز سے وہ دبکے اور تلے اور اتنے مہنگے مہنگے اور وہ سب اس سے ذرا نکل کے اگر اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ فل کر لیا جائے اور اس کے اندر اگر خود تیاری میں تھوڑا سا حصہ لیا جائے تو مزہ بھی دل بھر کے آتا ہے. ایک چیز کو آپ نے شوکیس سے اٹھایا اور پیسے ادا کیے اور پہن لیا, اس کے بجائے ایک چیز کو جو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس پہ ورکنگ کی جاتی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لڑکے لڑکیوں کو اس سلسلے میں بہت انوویشن استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا ماڈل کریٹ کر دیا جائے جو ٹیسٹ فل تو ہو, ٹیسٹ پہ کمپرومائز نہیں ہے, سیلیبریٹو بھی ہو, لیکن اس کا جو ہے نا اسراف کا پہلو بھی نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی کا پہلو بھی نہ ہو. اور میرا خیال ہے یہ والا ماڈل بنا کے تو اس کو ایڈورٹائز بھی کیا جائے, پبلسائز بھی کیا جائے. بالکل. ہاں, ایون جیسے آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ ایک ایپیسوڈ کی تھی کہ اپنی کلوزٹ مینجمنٹ کی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنی بہت ساری چیزوں کو ری جنریٹ کر کے ری یوز بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ایون آئی ڈیڈ فار مائی ویڈنگ ڈریس, آپ کو میں پلیز بتائیے, آئی ڈیڈ فار مائی ویڈنگ ڈریس, مطلب مجھے اپنی بچیوں کے لیے میں نے اس کو بہت اچھا سا ایک ڈیزائننگ کے ساتھ ایک یوٹیلائز ہو گیا وہی والا ڈریس. اور وہ کئی خاندانوں میں رواج ہے وہ اپنی امیوں کا یا دادیوں کا شادی والا جوڑا پہننا باعث برکت سمجھتے ہیں, تو اس جوڑے کو نکالا جائے. اس کو دیکھیں جو چیزیں کلاسیکل ہیں وہ تو ہمیشہ فیشن میں رہتی ہیں, تو اس کے اوپر ورکنگ کی جا سکتی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلا جا سکتا ہے اگر ہم وی ریئلی وانٹ ٹو پٹ سم ٹیسٹ سم کلر انٹو اٹ. تو be my guest. of course, بالکل. اور اس پہ یہ کیا ہے کہ دیکھ لیں بات وہی آ گئی ہے کہ ہر طرح کے ساتھ اگر تو پھر ہم بہت ہی ایک اب امبانی کی شادی ہوئی تو کتنے دلوں نے یہ سوچا ہوگا کاش میری بھی ایسے ہوتی, ایسا ہی ہوتا. اور میں اس کے لیے آپ کو یاد دلاؤں گی کہ جب قارون نکلا نا فخرج علی قومہ من زینتہ, اپنی پوری جو وہ کر سکتا تھا لاؤ لشکر کیا وہ پریڈ ہوئی. تو وہ جو بیوقوف تھے انہوں نے کہا کہ ہاں کاش ایسا ہمیں بھی ملا ہوتا, لیکن جو اہل علم تھے انہوں نے کہا وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. تو یہ جو ہے نا اس سے یہ جو ہے نا ایک دیکھ کے جو ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو اپنا آبجیکٹو بنا کے لگ جاتے ہیں, اس کو ہمیں ریزسٹ کرنا پڑے گا, اس ارج کو. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی سوچ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نہ خوشی سے منع فرماتا ہے ہمارے پاس دلہنوں کو سجانے سنوارنے کے, دلہا کو, اور ہنی مون کے بھی حتیٰ کہ جو ہے ہمیں آثار ملتے ہیں صحابہ کی لائف سے بھی. یہ سب چیزوں کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے, لیکن فریم ورک جو ہے وہ لیس ہونا چاہیے, آؤٹ لائن ہونا چاہیے تقویٰ کے ساتھ, اللہ کی رضامندی کے ساتھ, اور اصل رحمت اور برکت کی چیزوں کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت ہی باتیں ہیں اس میں اور, لیکن کیونکہ ٹائم کی لمٹ ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس کو کنٹینیو بھی کریں گے. اس کے اگلے اسپیکٹس کو لے کے ہماری نیکسٹ ایپیسوڈ ہے, ہم نے اس کو چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. وی ہیو ٹو اینڈ ہیئر. ابھی ہم نے اینڈ کرنا ہے لیکن دس از ناٹ دا اینڈ, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 6 ایپیسوڈ کے بجائے زیادہ بنیں گے, کیونکہ آج کی جو ہماری پلاننگ تھی نا وہ آدھی ہماری ایڈریس ہوئی ہے, لیکن میرا خیال ہے ان چیزوں کو کہنے کی بہت ضرورت ہے. آپ ابھی ولیمے کا ہم نے ذکر نہیں کیا, ابھی ہمارا بہت کچھ ہے ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہم ذکر کریں گے. ویورز آپ کے ذہن میں ابھی کی حد تک کوئی آپ کی کنسرنس ہوں, کوئی کوئریز ہوں, you people can get in touch with us through the comment section also. اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹر ہے, اس کو بہت خوشی سے سنیے اور دوسروں کو بھی سنوائیے. یہ چیز اب یہ ہم نے اپنا پارٹ کر دیا, آپ تک پہنچائی. آپ کا پارٹ یہ ہے کہ آپ اس کو صدقہ جاریہ بنائیے اینڈ فارورڈ اٹ ٹو ادرس. اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرنا بھی آپ کا کام ہے. وی آر ہیئر ٹو جسٹ فار یو. آپ ہم لوگ سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر. بالکل, اس کے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داری آپ کے لیے پوری کر رہے ہیں. آپ کی ذمہ داری بیکاز وی آل آر ورکنگ just for the sake of Allah, just for the sake of Allah, nothing else. الحمدللہ. اور اس چیز کو مل کے چلاتے ہیں. اور مجھے ایڈیشن کرنے دیجیے, جو آپ کی سکسیس سٹوریز ہیں جو آپ نے ایکسپیریمنٹ کیے ہیں یہ وے فارورڈ والی, اس کے اندر پلیز اس کے ساتھ کامنٹ باکس میں ضرور اپنی تجربات کے بارے میں بتائیے. آپ نے کہیں دیکھا, آپ نے کہیں سنا اور آپ کو اچھا لگا اور ورکیبل لگا تو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے, کیونکہ میں نے جیسے کہ بھی کہا کہ ہمیں ایک نیا ماڈل چاہیے, اس کی کریشن میں ہم سب مل کے کام کریں گے تو بہت اچھا کام ہوگا. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سی یو انشاءاللہ. ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم.